نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 47۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں، التی وہ جو، انعمت انعام کی تھی میں نے، علیکم اوپر تمہارے، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تھی میں نے تم کو، علی العالمین جہاں والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیاوی اور دینی دونوں نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کے لیے چنا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انبیاء بھیجے، فرعون کی آزمائش سے بچایا، صحرائے تین میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، من سلوا اتارا۔ نبوت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بادشاہت بھی عطا کی۔ اگر ہم اپنے آپ کو بھی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ اس نے ہمیں چن لیا ہے اس کتاب کے لیے، اور ہم اس کو ترجیح دینے کے بجائے انسانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ اگر ہم سوال نہیں کرتے تو واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ ہمارے پیاروں کی سفارش قبول نہ ہوگی، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ دوست، نہ ماں، نہ باپ، ولا، اور نہ یقبلو، قبول ہوگی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ ہم وہ، ینصرون، وہ مدد دیے جائیں گے۔ مطلب نہ کوئی دوست، نہ کوئی فدیہ، نہ کوئی معاوضہ، کوئی کام نہ آئے گا اس دن، صرف جو ہم نے کیا ہے وہ ہم لوگ پائیں گے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ لیں کہ انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر تم کبھی اپنے کرتوتوں کی سزا سے بچ نہ سکو گے، اور یہی چیز ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمارا باپ بہت عبادت گزار ہے یا ہم اس کی اولاد ہیں تو ہم لوگ بچ جائیں گے۔ ہاں، یہ بات بھی درست ہے کہ قیامت کے دن انبیاء گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہیں، سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کی اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اور صرف اسی کے حق میں کی جا سکے گی جس کے حق میں سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو ہماری صفات ہی ہمارے برکت کو خوشبودار بناتی ہیں۔ زندگی کے بعد کام آنے والے چراغ زندگی میں ہی جلائے جاتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ بنو اسرائیل سے مراد یہاں یہودی قوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل جو کہ مکہ میں آباد ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر ایک قافلہ آیا جو انہیں اٹھا کے مصر لے گیا، اور مصر میں انہیں بیچ دیا،
اور ایک وقت آیا جب آپ مصر میں ایک بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد بنی اسرائیل کو مصر میں بلا لیا، اور بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اور ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمن کے ہاتھوں زیر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم سے نجات دی۔ یہ واقعہ تفصیل سے سورہ المائدہ میں آئے گا۔ مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، یہ وہی ملک تھا جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ تو یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ ان کا جواب دراصل ان کی بزدلی کی وجہ سے تھا، جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دی، تاکہ اس عرصے میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے، اور آئندہ جو نسل اس بیابان میں آزادانہ فضا میں پیدا ہو اس میں کچھ ہمت اور جرت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائیں، اور دین کا وہ کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا ہے وہ کام وہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع بن نون ان کی سپردگی میں یہ لوگ فلسطین میں داخل ہوئے، اور اللہ نے حکم دیا جب اپنے ملک میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے عاجزی سے داخل ہو۔ اسی پس منظر میں یہ اگلی آیات ہیں۔ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے من سے آل فرعون سے۔ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل جو کہ پیغمبروں کی قوم تھی، ایک وقت آیا کہ وہ ذلیل اور خوار اللہ تعالیٰ نے انہیں کر دیا، اور آل فرعون ان سے سخت مشقت کا کام لیتے، بڑی بڑی عمارتیں بنواتے، یسومونکم بیٹوں کو قتل کرتے، جسمانی شکست کے ساتھ کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، مشقت کا کام لیتے، سوء العذاب برے عذاب کی، یذبحون وہ ذبح کرتے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو کثرت سے ذبح کرتے تھے، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے، نساءکم تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے، وہ مردوں کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، اور ان عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے، اور ان سے فرعون کی نسل پروان چڑھتی۔ وفی اور میں ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ نسلیں برباد کر رہا تھا فرعون بنی اسرائیل کی، آزمائش جو ان کے اوپر آئی وہ ان کے رب کی طرف سے تھی۔ اللہ بندوں کو آزماتا ہے اور قوموں کو بھی آزماتا ہے۔ جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے کیے کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے، بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی جب کوئی کرتا ہے، اور کبھی کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا ان سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، فأنجیناکم پھر نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ ایسی نجات اللہ نے دی تمہیں کہ تم دیکھ رہے تھے، دشمن تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا پانی میں۔ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو آگے کی قوم فرعون تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ماریں، تو سمندر سے راستہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اور قوم فرعون اسی پانی میں غرق ہوگی، اور بنی
اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، مصیبت میں صرف اللہ سے مدد آتی ہے، نجات صرف مصیبت کے وقت اللہ ہی دیتا ہے۔ جب کوئی پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دشمن غرق ہو گیا۔ فرعون اپنے دریاؤں پہ بہت ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی دریاؤں میں اسے ڈبو دیا۔ وَإِذْ، اور جب وعدنا وعدہ لیا موسیٰ سے 40 40 لیلتاً راتوں کا، 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ اس میں بھی حکمت تھی، کسی کام میں پختگی لانے کے لیے 2 دن بھی کافی ہوتے ہیں۔ ثم، پھر اتخذتم، بنا لیا تم نے عجلا، بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور میں جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالمون، ظالم تھے۔ شرک کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حق میں کمی کر دی، دوسروں کو حق دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو بنی اسرائیل نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے، تو یہ ان کی بنی اسرائیل پر آزمائش تھی۔ سامری نے بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ثم، پھر عفونا، درگزر کیا ہم نے، معاف کر دیا ہم نے، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل انہوں نے چونکہ دنیا میں ہی شرک کی معافی مانگ لی تھی، توبہ کی توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، معافی مانگنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں۔ اصل میں یہ جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھی، یہ غلام قوم تھی۔ جہالت کی وجہ سے لوگ دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے اپنے زیورات دیے اور سامری نے ان سب کا ایک بچڑا بنا دیا اور یہ اس کی پوجا کرنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔ اور وَإِذْ، اور جب آتینا، دی ہم نے موسیٰ کو کتاب والفرقان، اور فرقان مطلب تورات، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے، اور فرقان کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت۔ کتاب کا مقصد ہوتا ہے رہنمائی حاصل کرنا۔ کتاب سے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ہدایت حاصل کریں، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ، اور جب قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنی نفسوں پر، اللہ کی عبادت اور شکر گزاری نہ کی، اللہ کا حق ادا نہ کیا، ظلم کیا بنی اسرائیل نے جو شرک کیا، باتخاذکم العجل، بے وجہ بنانے کے تمہارے، عجلا، بچڑے کو معبود، فتوبوا، پس توبہ کرو، الی، طرف، بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلوا، تو قتل کرو، انفسکم، اپنے نفس کو، کفارہ تھا، گناہ بہت بڑا تھا، قتل اللہ کے حکم سے کرنا تھا اپنے پیاروں کو۔ اور توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کی نیت ہو توبہ کرنے کی۔ موت کا فرشتہ دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی، اور بعض گناہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے انہیں چن چن کے مار ڈالو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن چکے تھے، ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ جو انہیں گوسالہ پرستش جو روک رہے تھے، تیسرے جو غیر جانبدار تھے، نہ خود پرستش کر رہے تھے اور نہ ہی کرنے والوں کو منع کر رہے تھے۔ انہیں حکم یہ دیا گیا کہ منع کرنے والے، بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں، اور غیر جانبدار ہی ہے انہیں معاف کر دیں۔ مطلب جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اسلحہ جو تھا وہ ہاتھ سے گر گیا۔ بچڑا پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور جو غیر جانبدار رہے انہیں معاف کر دیا گیا۔ ذالکم، یہ، خیرun، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا، پھر وہ مہربان ہوا، علیکم، تم پر، انہ، بے شک وہ، ہوا وہی، التواب، جو تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، جو بار بار
رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قُل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے لکا واسطے تیرے حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرن سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر پکڑ لیا تم کو کڑک نے، بنی اسرائیل کو پکڑ لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تو وہ تورات کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، ناجائز مطالبات کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرائی اور ان سب کو ہلاک کیا۔ اب تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا مطالبہ ناقابل عمل اور انتہائی جہالت پر مبنی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خود بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کو تاب نہ لاتے ہوئے اور گر کے بے ہوش ہو گئے تھے اور پہاڑ بھی ریزہ ہو گیا تو یہ کس کھیت کی مولی تھے؟ ان کے اس مطالبے پر ان پر بجلی گری، شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہی کی کوئی صورت ہو، اور ان کی آن ان کے جسم کو بھسم کر ڈالا۔ وَأَنْتُمْ اور اس حال میں تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو من سے بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ اب وہ قوم کو کیا کہیں گے، چنانچہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیا ہوتا، کہ آج تو ان نادان لوگوں کی بات پر ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جو لوگ مر چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد ان سب کو زندہ کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو من بعد سے بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے، الغمام بادلوں کا سایہ کیا تاکہ تمہارے اوپر سورج کی روشنی نہ آئے۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر من وسلویٰ اور سلویٰ۔ من مطلب شہد کے دانے کی طرح میٹھی چیز ہے، سلویٰ بٹیر کے لیے آتا ہے پرندہ۔ کہ 70,000 لوگ تھے صحرائے سینا میں 40 سال کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں رکھا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، من اور سلویٰ ان کے اوپر اتارا۔ کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناہم رزق دیا ہم نے، طیبات جو ظاہری نجاست سے پاک چیز ہو، جو ٹیسٹ میں اچھی ہو، حلال ہو، دکھنے میں اچھی ہو اور ذائقے میں اچھی ہو، فریش ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو تازہ کھانا دے رہا ہے مگر وہ اس کو سیو کرنے لگ گئے اور خراب کھانے لگ گئے۔ وَمَا اور نہیں ظلموا انہوں نے ظلم کیا، لیکن کانو تھے وہ انفسکم اپنی نفسوں پر یظلمون وہ ظلم کر رہے تھے، شکر ادا نہیں کر رہے تھے۔ اور جب کہ انہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، عاجزی اختیار کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنے طویل عرصے میں ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رکھا، ورنہ اگر بادل نہ ہوتے تو یہ سارے لوگ دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من و سلویٰ نازل فرمائے۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلویٰ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے۔ یہ غذائیں انہیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر تعداد میں دی، اور یہ اس قوم پہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات تھے، جبکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مایوس کن جو جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا۔ یہ اس طرح 40 سال جو اس جزیرے میں زندگی گزار رہے تھے، یہ بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ تھا۔ اسی جنگل میں سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر 1 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، اصل وطن ان کا فلسطین تھا، وہاں جاؤ۔ بعض نے کہا کہ شام کا علاقہ ہے۔ فَكُلُوا پھر کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغداً خوب،
وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجدوں سجدہ کرتے ہوئے، مطلب عاجزی سے شکر گزار ہو کر گزرو. فاتح بن کر گئے ہو اپنے ملک میں مگر جھک کر جاؤ، عاجز بن کر جاؤ. وقولو اور کہتے جاؤ حطۃ بخش دے، معافی دے. جب زبان پہ تمہارا استغفار ہو، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو. وسنزید المحسنین اور ضرور ہم زیادہ دیں گے محسنین احسان کرنے والوں کو. مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پس پش ڈال کر اس کے بالکل الٹ کام کیا. بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کے بجائے اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ استغفار کرنے کے بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے. جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حطۃ یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل حطۃ کے بجائے حبۃ میں شارہ دانہ بالی دانہ کے اندر کہنے لگے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے بدل ڈالا. فبدلا تو بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. معافی کی جگہ انہوں نے کہا کھانا چاہیے. حطۃ کو انہوں نے بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. قولاً بات کو، غیر سوائے، الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، لہم واسطے ان کے. فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب مطلب طاعون آسمانی عذاب نازل کیا، من السماء آسمان سے، بما بے وجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفسقون وہ فسق کرتے نافرمان. بنی اسرائیل جب شہر پر قابض ہوئے تو وہاں انہوں نے بدکاریاں شروع کر دی، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب طاعون کی وبا کی صورت میں نازل فرمایا، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہود مر گئے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. فَقُلْنَا تو کہا، اضرب مارو، بِعَصَاکَ ساتھ اپنے عصا کے، الحجر اس پتھر کو. فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے، مِنْہُ اس سے، اثْنَتَا 12 12 عَيْنًا چشمے. قد تحقیق، علمہ جان لیا، کلو ہر، اناسن لوگوں نے، گروہوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ. کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ رزق، من سے رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ تعصوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد ہو کر. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں صحرا تک پہنچ گئے، سینا کے مقام پر، وادی تین میں. یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا میں پیش آیا. سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی شدید ضرورت تھی اور وہاں دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ ضروریات کے لیے کافی ہوتا. یہ قوم 12 قبیلوں پر تقسیم تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں 12 ہی چشمے رواں کیے. کوئی شگاف بڑا تھا، کوئی چھوٹا شگاف، اور یہی صورت ان 12 قبیلوں کے افراد کی تعداد کی تھی. پانی کی اس طرح کی تقسیم سے ان میں پانی پر باہمی جھگڑے کے امکانات ختم ہو گئے. یہ چٹان اب بھی جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے جسے سیاح جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگافوں کے نشان بھی اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَ
وَإِذْ اور جب قُلْتُم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبرا ہم صبر کریں گے علی اوپر طعام کھانے کے واحدن ایک ہی، مطلب من سلوا کو کھاتے کھاتے وہ خدا گئے تھے، واحدن ایک، فدعو پس تم دعا کرو لنا ہمارے لیے ربی کا اپنے رب سے، یخرجو وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو تم بتو اگاتی ہے اردہ زمین، مم سے بقلیہا سبزی اس کی سے، وقصائی اور ککڑی اس کی سے، اور اور فومیہا لہسن اس کے سے، وعدسیہا اور مسور اس کی سے، وبصلیہا اور پیاز اس کی سے۔ وہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، ان کے اندر گلٹ تھا، غلام قوم تھی۔ بنی اسرائیل کی توجہ اپنے مقصد میں نہ تھی، صرف اور صرف اپنی خواہشات کی طرف تھی، اسی لیے انہوں نے دعا کرنے کو کہا۔ یہ بھی اسی جنگل کا واقعہ ہے جہاں ایک طویل مدت کے لیے بنی اسرائیل کو چھوڑا گیا۔ انہیں من سلوا جیسی نعمتیں بلا مشقت مل رہی تھیں، مگر وہ ان چیزوں کو کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے جو زمینی پیداوار کا مطالبہ کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو چیز تمہیں یہاں بلا مشقت مل رہی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو، اور قولا کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اسے جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے، اہبطوا اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں، فإنا تو بے شک لکم تمہارے لیے ما جو سألتم سوال کیا تم نے، مانگا تم نے۔ اصل میں اس قوم کو بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، دین کی خدمت کے لیے چنا تھا، مگر وہ ابھی بھی غلامی کی زندگی مانگ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے یہ دعا اچھی نہ لگی، کہا اس کے لیے دعا کرواتے ہیں، من سلوا آسمانی غذا تھی، باقی غذا دنیاوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تلاش کرو، کہیں اور چلے جاؤ۔ وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی علیہم اوپر ان کے ذلت والمسکنۃ اور مسکنت، وباءوا اور وہ آ گئے پلٹ بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ کی طرف سے، ذالک یہ بأنہم بے وجہ اس کے بے شک وہ کانو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے۔ دنیا میں جس قوم کو جس کام کے لیے بھیجا جائے وہ نہ کرے تو اس کو کوئی ذلت اور رسوائی سے روک نہیں سکتا۔ غضب اللہ کا، ذلت رسوائیاں ان پر آئیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں وہ لوگ حد سے بڑھ چکے تھے۔ غضب یہ ہوا کہ جو ان کی ٹریننگ تھی اور تربیت کی جو مدت تھی اس کو پھیلا کر 40 سال تک بڑھا دیا گیا، ورنہ اگر وہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرضی پر چلتے تو ممکن تھا کہ 40 سال گزرنے سے پہلے ہی ملک شام کو فتح کرنے کے قابل ہو جاتے، مگر ان کی عادت یہ بن چکی تھی کہ جو بات اپنی مرضی کے خلاف دیتے تو فوراً نافرمانیوں پر اتر آتے تھے، حتیٰ کہ بعض انبیاء تک کو قتل کرتے رہے۔ ذالک یہ بأنہم بے شک بے وجہ اس کے بے شک وہ کانو تھے یکفرون وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ سات آیات کے اللہ کی، ویقتلون اور وہ قتل کر ڈالتے تھے النبیون نبیوں کا قتل، بغیر حق بغیر حق کے، ذالک یہ بما بے وجہ اس کے جو عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے نکلنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب، ذلت اور مسکنت کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہودی قوم کئی بار دوسری قوموں سے پٹ چکی ہے، مالدار ہونے کے باوجود آج بھی سخت افرادی قلت سے دوچار ہے۔ ایک چھوٹے سے خطے میں بھی ان کی حکومت قائم ہوئی بھی ہے، وہ دوسری قوموں کے سہارے پر اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔